کیا واقعی قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو انسان کی غربت کو خوشحالی میں بدلنے کا راز بتاتی ہے؟ ایک ایسا راز جس پر اگر ہم سچے دل سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہم میں سے اکثر نے سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، مگر شاید کبھی اس کے پیغام پر ٹھہر کر غور نہیں کیا۔ آخر وہ کون سا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود نعمتوں میں اضافے کا سبب قرار دیا؟ خود بتایا کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کر دیا تو آپ کی نعمتیں کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں بتا رہے ہیں تو سوچیں اس آیت کا کتنا اثر ہوگا، کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو کیا واقعی صرف ایک عادت آپ کی زندگی رزق کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ آئیے آج قرآن کے اس عظیم راز کو سمجھتے ہیں جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سمجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت، برکت اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون، دلوں میں اطمینان اور زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ جو بہنیں اور بھائی پریشانی، قرض، تنگ دستی یا کسی بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی جائز دعائیں قبول فرمائے، انہیں ایسے راستوں سے نوازے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ہم دن میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دیجئے، وہ مسئلہ حل کر دیجئے، رزق بڑھا دیجئے، اولاد دے دیجئے، صحت دے دیجئے، لیکن کیا ہم اتنی ہی بار ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں؟ ذرا سوچئے، دل سے سوچئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو تو ہر وقت گنتے رہتے ہیں مگر اپنی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر آپ سانس لے رہے ہیں، ایمان کی دولت رکھتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، 2 وقت کی روٹی میسر ہے، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، تو یقین کریں آپ کے پاس ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن کے لیے لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ اس چیز پر رہے جو ہمارے پاس نہیں تاکہ ہم ناشکرے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کو پہچانے، ان کا اعتراف کرے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ایسا وعدہ فرماتا ہے جو دل کو امید سے بھر دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ذرا سوچیں، اگر خود رب کائنات نعمتوں میں اضافے کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے تو کیا ہمیں اس وعدے پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ شاید ہم برسوں سے رزق بڑھانے کے مختلف طریقے تلاش کر رہے ہیں، دوسروں کے رزق دیکھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک بنیادی اصول پہلے سے ہی بتا دیا ہے، شکر گزاری۔ تو آئیے آج سے عہد کریں، اپنی زبان سے صرف الحمدللہ نہیں کہیں گے بلکہ دل سے اپنی ہر چھوٹی اور بڑی نعمت کو محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہماری زندگی میں خیر، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اب آئیے قرآن مجید کی اس عظیم آیت کی طرف جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں مگر شاید اس کے وعدے پر اتنا یقین نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے۔ ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو ماننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہم یقین کیوں نہیں کرتے، ان چیزوں پر عمل کیوں نہیں کرتے جو ہمیں ہمارا پیارا رب خود بتاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شاید بڑھا دوں بلکہ فرمایا میں ضرور بڑھاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ البتہ یہ اضافہ صرف مال میں ہی محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں برکت بڑھا دیتا ہے، کسی کو صحت عطا فرما دیتا ہے، کسی کے گھر میں سکون، کسی کو نیک اولاد، کسی کے وقت میں برکت اور کسی کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ جس بندے کے لیے جو خیر بہتر جانتا ہے اپنے فضل سے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم یہ نعمتیں بھول گئے ہیں، ہم اللہ کے یہ وعدے بھول گئے ہیں، پھر ہم شکایتیں ادھر ادھر کرتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ اس لیے آج سے اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر دل سے الحمدللہ کہنا شروع کیجئے، کیونکہ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے، ان کی قدر کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس قرآنی وعدے کے اثرات خود محسوس کریں گے۔ اب چلیے سمجھتے ہیں، اگر ہم اس آیت کو بھی پڑھیں، ساتھ ہی شکر بھی ادا کریں اور اس آیت کو بھی پڑھیں تو ہم کس طرح پڑھیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کیسے کیا جائے؟ کیا صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، شکر صرف زبان کا نام نہیں بلکہ دل، زبان اور عمل تینوں کا نام ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کیجیے۔ صبح اٹھتے ہی اور رات سونے سے پہلے کم از کم روزانہ کی 10 نعمتیں یاد کریں اور ہر نعمت پر دل سے الحمدللہ کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مجھے ان کا سچا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے اور اپنے وعدے کے مطابق میرے لیے ان نعمتوں میں برکت اور اضافہ فرما، کیونکہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عادت اپنائے، پورے دن میں جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی مشکل آسان ہو، کھانا ملے، پانی پئیں، صحت محسوس ہو یا کسی نعمت کا احساس ہو تو فوراً الحمدللہ کہیں اور دل میں یہ احساس رکھیں کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس نعمت کو یاد کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم یہ سوچنے کے قابل ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم کی ہر نعمت کے بارے میں سوچیں، اپنی آنکھ کے بارے میں سوچیں، اپنے ہاتھ کے بارے میں سوچیں کہ ہر نعمت آپ کے لیے قیمتی ہے۔ تو یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آج ہی نیت کریں کہ آئندہ 30 دن شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ہم شکر ادا کریں گے، انہیں محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نظر شکایتوں سے ہٹ کر نعمتوں پر جائے گی، دل میں سکون پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں خیر، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، ساتھ میں اس آیت کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان پر شکر ادا کرنے سے اللہ نے ہم سے کیا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں یا پھر چاہیں تو کسی بھی وقت ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے صرف 30 دن اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیجیے، شکایتوں سے زیادہ نعمتوں کو گننا شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا سکون بڑھ رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی زندگی میں خیر، برکت اور آسانیوں کے راستے کھول رہا ہے۔ اگر آپ اس 30 دن کے شکر گزاری چیلنج میں میرے ساتھ شامل ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، الحمدللہ میں آج سے شکر گزاری شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں اور حوصلہ افزائی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا سچا شکر گزار بندہ بنائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں آسان فرمائے، ہماری جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور میرے اہل خانہ کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔